السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے سامعین و ناظرین، آئیے میں آج آپ کو ایک ایسی بات بتاؤں جسے سننے کے بعد میرا یقین کہتا ہے کہ آپ مچل جائیں گے۔ آپ ہمیشہ سنتے رہتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ نیکیوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا ہے، لیکن کیا آپ کو پتا ہے یہ کتنا بھرا ہوا ہے؟ اس میں سے میں ایک ہی اگزامپل آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ جب آپ رمضان میں رات کو قیام کرتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، تراویح کی ہر 4 رکعت پر جو آپ دعا پڑھتے ہیں، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر۔ میرے پیارے سامعین، آپ ہر تراویح کی ہر 4 رکعت پر یہ دعا 1 ماہ تک کنٹینیو پڑھتے رہتے ہیں، لیکن کیا کبھی آپ نے اس پر غور کیا کہ یہ کتنی اچھی تسبیح اور کتنا پاورفل دعا ہے کہ اس کے لیے، اس کی عظمت کو سمجھنے کے لیے اور اس کی عظمت کو سمجھنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس طریقے سے اپنا تن من دھن، اپنی مال و دولت، جائیداد، تمام چیزوں کو قربان کر دیا تھا۔ ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لینے کے لیے ایک بھکاری کو ان کے پاس بھیجا کہ ابراہیم علیہ السلام، آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت مال و دولت ثروت سے نوازا ہے، آپ میری کچھ مدد فرمائیں، میں مسکین ہوں، یتیم ہوں، میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں۔ تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ ٹھیک ہے، میں تجھے ضرور کچھ دوں گا، لیکن تم مجھے کچھ ایسی چیز سنا دے جس سے میرا دل مچل جائے۔ تو اس وقت اس سائل نے، اس بھکاری نے یہی دعا پڑھی تھی، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت الاخ۔ اتنا سننے کے بعد جب ایک مرتبہ اس سائل نے یہ دعا پڑھی، حضرت ابراہیم کا دل اتنا مچلا کہ آپ نے اپنی آدھی جائیداد اس بھکاری کے نام کر دیا۔ سبحان اللہ۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک بار مجھے اور وہ دعا سنا۔ میرے پیارے سامعین، تو وہ سائل کہتا ہے کہ میں نے ایک بار آپ کو وہ دعا سنائی تو آپ نے آدھی جائیداد میرے نام کر دیا، کہ اگر میں دوسری بار آپ کو یہ دعا سناتا ہوں تو آپ مجھے کیا دیں گے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اپنی پوری جائیداد تمہارے نام کر دوں گا۔ میرے پیارے سامعین، آپ اندازہ لگائیں آخر یہ دعا جسے آپ ہر تراویح میں پڑھتے ہیں کتنی بابرکت دعا ہوگی، جس کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی پوری جائیداد کو داؤ پہ لگانے کے لیے تیار ہو گئے۔ آخرکار وہ سائل دوسری بار بھی سنا دیتا ہے، پھر آپ اپنی پوری جائیداد ان کے نام کر دیتے ہیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک بار پھر کہتے ہیں کہ اے سائل، جاتے جاتے ایک بار پھر مجھے وہ دعا سنا دے۔ تو وہ سائل کہتا ہے کہ اے ابراہیم علیہ السلام، آپ نے تو پہلی مرتبہ آدھی جائیداد میرے نام کر دی، دوسری مرتبہ اپنی پوری جائیداد میرے نام کر دی، اب آپ کے پاس بچا کیا ہے؟ اگر میں تیسری مرتبہ آپ کو یہ دعا سناؤں گا تو آپ مجھے کیا دیں گے؟ آپ کے پاس کچھ تو بچا ہی نہیں۔ تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک بار اور سنا دو، اگر میرا دل مچل گیا تو میں زندگی بھر کے لیے تمہارا غلام بن کر کے رہ جاؤں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے معزز سامعین، کتنی بابرکت دعا ہے وہ، کتنی عظمت والی دعا ہے وہ، جس کی خاطر، جس کو سننے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے آپ کو ایک سائل کی غلامی میں دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ آپ اس دعا کو صرف سنتے ہی نہیں بلکہ ہر تراویح میں پڑھا بھی کرتے ہیں۔ اللہ آپ کو کتنا ثواب عطا کرتا ہوگا۔ میرے معزز سامعین، پھر لاسٹ میں حضرت وہ سائل
حضرت ابراہیم کو تیسری مرتبہ بھی دعا سنا دیتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی غلامی کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن پھر وہ سائل جب اپنا بھید کھولتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ یا ابراہیم علیہ السلام، میں کوئی بھکاری نہیں ہوں، میں کوئی سائل نہیں ہوں، اور میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بھیجا ہوا ایک فرشتہ ہوں جو آپ کا امتحان لینے کے لیے آیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اتنا مال و دولت عطا کیا ہے تو آپ اسے اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. میرے معزز سامعین، وہ فرشتہ کہتا ہے اور آپ اس امتحان میں کامیاب و کامرا ہو چکے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو میرے معزز، آپ بہت خوش نصیب ہیں کہ ہر تراویح میں اس دعا کو پڑھتے ہیں اور اس کے فیوز و برکات سے مالا مال ہوتے ہیں. لاسٹ میں چلتے چلاتے ایک بات کہتا چلوں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے دیے ہوئے مال و دولت سے پوری کی پوری لٹا دی، یہاں تک کہ اپنے آپ کو اس فرشتے کی غلامی میں ڈالنے کے لیے تیار ہو گئے، تو ہم لوگ کسی کی غلامی میں نہیں جا سکتے تو کم سے کم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے مال و دولت کو غریبوں میں، یتیموں میں تو ضرور خرچ کر سکتے ہیں. لہٰذا امید ہے آپ حضرات میری باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور اگر واقعہ اچھا لگا تو اپنے دوست و احباب میں شیئر کرنے کی کوشش کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.